اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البقرہ کی آیت نمبر 42۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ ولا اور مت، منع کرنے سے ہے، تلبسو ملاؤ، ملاوٹ، یا اس کا روٹ ہے لبس۔ لبس یا لبس جو ہے، یہ اگر ہم لبس کے معنوں میں لیتے ہیں تو اس کا مطلب آئے گا مکس کرنا۔ لبسو کے معنی میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ڈھانپنا۔ تو یہاں چونکہ تلبسو ہے، ملاؤ کے اس سے ہے، تو اس میں مطلب مکس کرنا، ملانا۔ ایک تو ملانا ہوتا ہے نا، ایک بات کو دوسرے بات سے ملانا، مطلب ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اس طرح سے ملانا کہ اس کا مطلب یا اس کے معانی یا اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ غلط ہو جائے۔ الحق، سچ کو، بالباطل، ساتھ جھوٹ کے، باطل جھوٹ سے ہے، وتکتموا اور مت چھپاؤ، اس کا روٹ ہے کتم، چھپانے سے ہے، اور وتکتموا مت چھپاؤ، الحق کو، حق کو، وانتم تعلمون اور وہ جو تم جانتے ہو۔ تعلم علم سے ہے، جو بھی علم تمہیں ہے، مطلب جو بھی پتہ ہے، جو بھی حق ہے، مطلب جو بھی سچ ہے، جو بھی حق ہے یا جو علم ہے اس کو جانتے ہو جو بھی، تو اس کو غلط مت کرو۔ مطلب اگر ایک بات آپ کو جیسے بھی پتہ ہے اس کو ویسے بیان کرنا جو ہے، یہ بھی ایک اس کی مطلب بہت لمبی ایک طرح سے ایک ڈیفینیشن ہے، لیکن ہم آج اس کو کھولتے ہیں۔ اب اس میں اس کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے وہ ہے کہ اور خوف رکھو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ ٹھیک ہے، مطلب ایک تو لفظی ترجمہ ہو گیا، خلاصہ بتاتے ہیں کہ اللہ پاک کا جو ہے اس میں بات کرنے کا جو مقصد ہے، جو ہمیں تنبیہ ہے، وہ اس وقت کے حالات کیا تھے۔ کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ آیت خاص طور پر جب وہ معاملات جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت یہ معاملات تھے کہ جب آیات یہودیوں کے کانوں میں پڑتی تھیں تو وہ اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کرتے تھے، اپنی ایکسپلینیشن دیتے تھے، جس میں وہ چونکہ وہ توریت اور زبور کے ایک ٹیسٹمنٹ سے فالو اپ لیتے تھے، تو وہ بہت ساری چیزیں جو انہوں نے کافی ساری چیزیں جیسے اپنے کتابوں میں مسلیڈ کی ہوئی تھیں، تو وہ اسی طرح قرآن کی بھی انٹرپریٹیشن کرتے تھے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی اور اس کے بعد اور آیات بھی اس طرح آئیں گی، تو یہ تھوڑا سا ادھر ایکسپلین کرنا سیاق و سباق آیت کا ضروری تھا کہ یہ کیوں اور کن حالات میں نازل ہوئی۔ تو جب وہ ان کو پہنچتی تھی تو وہ مطلب جو قرآن کی جو صحیح عقیدہ ہے، جیسے اگر ہم اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو ہم اس میں ابھی کی سچویشن ڈال رہے ہیں، تو وہ پرانی کوئی سچویشن سے ریلیٹ کرتے تھے کہ جو بالکل غلط ہوتی تھی، اور اس سے اپنے جو لوگوں کو ارد گرد ہوتے تھے تو ان کو گمراہ کرتے تھے اور جان بوجھ کے کرتے تھے۔ ایک تو ہوتی ہے نا کہ آپ مغالطے میں آ گئے ہو، آپ کو کوئی مس کنسیپشن ہو گئی ہے، نہیں، انٹینشنلی کرتے تھے کہ ان لوگوں کو جو ہے لوگوں کو بھٹکائیں یا لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکیں۔ اچھا، اس میں اب اگر جو سمجھنے کی باتیں ہیں، جو میرا روٹین والا فارمیٹ ہے، میں پہلے وہ آپ لوگوں کو بتاؤں
تلبسو اور تلبسو کا میں نے آپ کو کلیئر کر دیا۔ حق کیا ہوتا ہے؟ حق بات ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے سب سے پہلے تو اللہ کا جو حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں ٹیچنگز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس سے ہم نے ڈو اینڈ ڈونٹ سے ہم نے بالکل ذرا برابر بھی ادھر ادھر اپنے سے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل اگر ہمیں قرآن پاک کا پتہ ہے، ہمیں احادیث کا پتہ ہے، ہمیں سننا کا پتہ ہے، اور جتنا ہمیں پتہ ہے کم از کم ہم وہ ضرور کلیئر کریں، مینشن کریں۔ ہم اپنے سے اس میں کچھ ایسی چیز نہ ایڈ کریں جو اس چیز کی اس بات کی مخالفت کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب اچھی چیز آپ ایڈ کرو، اگر جیسے اب ایک حوالہ میں دے رہی ہوں، کوئی لیٹسٹ سچویشن آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہی ہوں یا کچھ، تو دیٹ از اوکے، دیٹ از جس کو کہنا، کیونکہ ایک مثال دینی ہوتی ہے۔ لیکن ایسی کوئی مثال جو آیت کو بالکل کنٹراڈکٹ کر دے اور وہ آپ کو کہا جائے کہ یہ تو اس طرح نہیں، اس طرح ہے، تو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ حق جو ہے وہ نازل اللہ پاک کی نازل کردہ ہدایت، شریعت اور دین کی سچائی ہے، اور باطل یہ ہے کہ جو ہدایت کے خلاف ہو، مثلا جھوٹ، خیانت یا دین کے احکامات میں تبدیلی، کچھ بھی۔ مطلب اگر آپ کو کوئی کہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ خیانت کرو، جھوٹ بولو، تو یہ تو کلیئر مطلب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے یہ یا تو مسلمان نہیں ہے یا اسلام کا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ حق کو چھپانا، اب حق کو چھپانا کیا ہے؟ اس میں اس بات کی طرف کہ ہم کسی بھی ایسی چیز کو جیسے غلط ملت کر لیں، جس طرح تلبسو کا مکس کر لیں، ٹھیک ہے، مطلب اچھی بات اور بری بات کو ایسے مکس کر لیں کہ لوگوں کو اچھی بات کی سمجھ ہی نہ آئے کہ اس میں سے اچھی بات کون سی ہے اور اس میں غلط بات کون سی، اور لوگوں کو مزید کنفیوژن میں مبتلا کر دیں، تو وہ بھی غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اور کس وجہ سے یہ آیت اللہ پاک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ سننے والوں سے زیادہ سمجھنے والے ہوں۔ اب یہ حدیث جو ہے، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اب میری یہ بات جو ہے جو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سنی، اس کو آگے پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے اگر آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آئی ہو، آپ نے یہ میری بات دوسری کسی اس کو شیئر کر دی، ہو سکتا ہے ان لوگوں کو سمجھ آ جائے، تو بات کو آگے پھیلانا، لیکن حق کے ساتھ، اس میں کوئی غلط ملت بات ایڈ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اب علم کو چھپانے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی بات اچھی پتہ لگی اور آپ نے اس کو چھپا دیا، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو شخص علم کو چھپائے گا، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، میں ریفرنس نہیں دوں گی کیونکہ پھر وہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ علم کو چھپانے کی وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کو چھپائے گا قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ مطلب کتنی بڑی اس میں ایک بات ہے کہ مطلب اگر آپ کو ایک اچھی بات پتہ چلی، دین شیئر اٹ۔ کیا پتہ ضروری نہیں آپ اس کو مت دیکھیں کہ اتنے لائکس ہو گئے، اتنے شیئر ہو گئے، یا کوئی شیئر نہیں کر رہا یا کوئی نہیں پڑھ رہا۔ بعض دفعہ ہو سکتا ہے وہ کوئی لائک اور شیئر نہ کرے، لیکن بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہوں اور کسی نہ کسی بات سے کسی کا دل جڑ جائے، کسی کو تسلی مل جائے، کسی کو نالج مل جائے، کسی کو اچھا علم مل جائے، کسی کو حق بات مل جائے۔ بہت بڑی اس میں وسعت ہے ان باتوں میں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کی تفریق کے لیے مسند احمد میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم کسی کو صحیح بات بتانے میں خیانت کرو۔ اب ٹھیک ہے، آپ کو ایک بات پتہ چلی، وہ صحیح بات ہے اور آپ کو پتہ ہے،
اور آپ ایک فیصلہ ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے، اور آپ ادھر وہ صحیح بات نہ بتاؤ، چھپ جاؤ یا نہ بتاؤ اپنی فیس سیونگ کے لیے، تو یہ بھی بہت بڑی جس طرح ہے نا غلط بات ہے۔ یہ اچھا، اس میں تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے اگر آپ کہیں تو اس میں فرمایا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کو ان کے عمل پر تنبیہ کرنے کے لیے یا ان کو وارن کرتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب تورات کے حقائق کو چھپاتے تھے یا انہیں توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے تھے۔ تو ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہودی اپنے وقت میں جس طرح تورات کے ساتھ کرتے تھے نا، تو اللہ پاک نے شاید اس آیت میں وہ مینشن کیے کہ وہ کرتے تھے، تو ہم مسلمانوں کو اس بات سے گریز کرنا چاہیے اور ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ قرطبی بیان کرتے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا ایک خطرناک عمل ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اب یہ بالکل ٹوٹلی ایک اور کانسیپٹ ہمارے پاس آیا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا۔ اب ایک یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ کا بیان آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، کافی سارے صحابہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ہے، ہم وہ سب چیزیں ہم آگے بتا رہے ہیں مطلب ابھی تک قرآن پاک کا اللہ پاک نے ذمہ لیا ہے کہ اس میں تحریف یا اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس بات سے جس طرح ہمارے فرقے ہیں، مرزائی فرقہ ہے یا جو کچھ فرقے بن گئے ہیں اور اب ہر کوئی اپنے فرقے کے حساب سے بات کر رہا ہے کہ یہ بہت کہیں بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، ریجڈ ہو جاتے ہیں، کہیں ایک چیز کو ایگزمپٹ کر دیتے ہیں، تو اس لیے ہم نے فرقوں میں اور ہم نے اس طرح کی کسی بھی بات پہ یقین نہیں کرنا، ہم نے جسٹ قرآن حدیث اور سنہ کو لینا ہے، اور حدیث کوئی بھی ضعیف یا نا ضعیف یہ جتنی بھی یہ جو کتابیں ہیں نا، یہ سب اتھینٹک کتابیں ہیں، جو بخاری، امام مسلم کی جو ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں حدیث اکٹھے کرنے میں۔ ترمذی کی جو صحائح ستہ ہے، ساری احادیث کی کتابیں نا، اس میں ہاں اگر کوئی ان چیزوں کوئی ایسی بات ہو نا جہاں پہ بالکل حق کو ہی کنٹرڈکٹ کیا جائے تو وہاں کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جب اللہ پاک اپنے در سے آپ کو معرفت یا نور عطا کرتے ہیں نا، یا آپ ایک مومن ہیں اور سچے دل سے آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو فوراً کلک ہو جائے گا کہ یہ بات اس بندے نے غلط کہی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ قرآن کی آیت ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہو۔ جب اس قسم کے لوگ جب ملاوٹ کرتے ہیں نا، یہ جو دین کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو فوراً ایک ایمان والے کے دل پہ ضرب لگتی ہے کہ یار اس میں ضرور کوئی بات ہے۔ اچھا، اب اس آیت کو جو ہے میں نے کوشش کی کہ میں جلدی جلدی آپ لوگوں کو تھوڑے سے حوالہ جات دے دوں، تھوڑا سا سمجھا دوں، تھوڑا سا پرسپیکٹیو کلیئر نام ہے، اللہ کی بات ہے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ اس میں ایسی کوئی اپنے سے کوئی کسی نے بات کر دی ہے۔ ابھی اچھا، اس میں ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے، دیکھیں ہم آج کل کہتے ہیں نا لوگ دین سے بھاگتے ہیں، میں نے پہلے مینشن کیا کہ آپ لوگ اس کو مت دیکھیں کہ یہ یار آج کل کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ہم نے تو بات کرنے مطلب آپ دین کی جب بات کرتے ہیں آپ جھجکتے ہیں، آپ اللہ کی بات کرتے ہیں، آج کل کے بچے، آج کل کی جنریشن، آج کل کے کیا ہم سے ایک جنریشن پہلے سے یہ والا بہت زیادہ، پہلے علم اتنا نہیں تھا کہ ہر انسان تک پہنچ جائے، آج کل علم بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ علم کے ساتھ اس قسم کی اور بھی چیزیں ہیں کہ جو زیادہ ٹیمپٹیشن ان کی زیادہ ہے، تو لوگ دین کی طرف کم راغب ہوتے ہیں، باقی علوم کی طرف زیادہ ہوتے ہیں، یا باقی جو ڈائمنشنز ہیں جو اللہ کی انسان کو اللہ نے بنایا اس سانچے میں ہے، یا ایسا کہ وہ ان نون چیزوں کی طرف جو ان کو مبہم چیزیں ہیں وہ ان کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے، جیسے جو کلیئر حکم احکامات یا جو ڈوز ہیں، تو
ان کے اوپر کہ لیکن ہم نے کیا کوشش کرنی ہے، ہم نے حق کی بات ضرور کرنی ہے جہاں ہم بیٹھے ہوں، چاہے 2 بندے بیٹھے ہوں، چاہے 3 بندے بیٹھے ہوں، چاہے 4 بندے بیٹھے ہوں، ہم نے اللہ کی بات، قرآن کی بات، حق کی بات، صحیح بات. ہاں میں کہتی ہوں کہ ہمیں اتنا تھوڑا بہت ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی غلط بات کرے، دین کا اتنا علم ہر انسان کو ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غیر مذہب، کوئی بھی بندہ ہمارے دین کے خلاف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہمارے قرآن کے خلاف بات کرے تو ہم طریقے سے ان کو لڑیں بھیڑیں یا ان کو گولی نہیں ماریں، بلکہ ہم دلائل سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں. بس اتنی بات جو ہے ضرور کرنی چاہیے، اور اس کو اللہ نے بہت پسند فرمایا ہے. لڑائی جھگڑے سے اللہ نے روکا ہے. پھر دوسری ایک ہوتی ہے نا کہ آپ زبان سے تعلیم دو، اپنا اخلاق کردار اس قدر اچھا کریں کہ مسلمان کی طرف لوگ خود اٹریکٹ ہوں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو ڈنڈے سے نہیں مسلمان بنایا، ان کا کردار اس قدر پیارا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی طرف لوگ خود اٹریکٹ ہوتے تھے. اور ایون کفار اور یہود اور نصارہ کہتے تھے اس وقت کہ مطلب ہمیں پتہ ہے کہ یہ انسان، مطلب ان کی گواہی دیتے تھے، تو گواہی بھی دیتے تھے اور بعد میں مانتے بھی تھے. کفار مانتے تھے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہ دین سچا ہے اور یہ نبی ہیں، لیکن ہم اپنے باپ دادا کی دین کو نہیں چھوڑ سکتے. مطلب بس پھر بھی غفلت. تو بس اتنی ضرور کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں بہترین 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 حق کے ساتھ کھڑا ہونے والا، حق کی تعلیم دینے والا، حق بات ایک دوسرے کو پہنچانے والا، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العلی العظیم.